اج میں سیٹ نہیں ملتے بندے ویگن چ میرا خیال ہے ہوں سارے سمجھ گئے اوے بندے کپڑا دھر کے تے آپ باہر داڑھی بنا لگ پہ یا چاہ پین لگ پہ تو جے کوئی بندہ اتنے بہن لگے تو دوروں آواز اوے انے یعنی ملی میں فیصلہ آباد ہی بیٹھا نا پنجابی سمجھو نا ملی سیٹ ملی وہ اتنے دے گیا چادر اپنی ستیلی ماں دے آئے ہائے اس بی بی تو میں صدقے ہوں وہ سنے اس چادر پتہ نو لگ گیا کہ میں نے نکاح دا پیغام دے گئے وہ سنے چادر اس ویڑے چاہی جتھے چادرہ بچ دیاں سان کیا بات ہے آباد رہو جناب جتھے چادرہ دا تحفظ ہوندہ سی اس ویڑے چاہی حضور نو آگے کہنے لگی میرا ستیلا پتر میں جدن دی اس کار چاہیاں میں ماں سمجھیا اپنے آپ انہوں میں بیٹا سمجھیا میرا بندہ فوت ہو گیا تے اے ہون میرے سر تے چادر دے گیا ہون بھی انجی ہونا ہے ہون بھی انجی ہونا ہے فرمایا یہاں بیٹھ جا اب لا قانونیت نہیں قانون آ گیا ہے صدقے جامع پیغمبر نے انہوں بلا کیا کہ خبردار سن لو بھائی خبردار قانون ہے ولا تنکحوا نہیں نکاح ہو سکتا آج کے بعد ماں نہ کہا آباؤکم من النساء جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں حضرات قانون ہے اب ان عورتوں سے نکاح نہیں ہوگا فیصلہ آباد ہو ایک باری سوچو اکھا بند کر کے کنو تکلیف ہوئی ہوئے گی راضی ہوں بھائی مولا تو انہوں جزا دے وے اور یار سمجھ آؤں دی ہے ویسے پہ قانون آئے تو کنو تکلیف تو اڈا کی خیال ہے سگرٹ بند کر چھڑے شہباز شریف آج ہے تے جڑے سگرٹ پیندے انہوں نے کہا بندہ پوچھے اجے تیرے پیر لگے نہیں تو سگرٹاں نہیں پہ گیا اللہ دیا بندہ کچھ اور تے کر لے اجے خو عمران خان تین کو ساہ لین دیندا ہے کہ نہیں یعنی تکلیف انہوں ہوئے گی جڑا سگرٹ پیندا ہے کیا بات ہے ہن دوسری مثال سن لو خالق نے فرمایا سنو وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ صرف 3 شکاں پڑھنے لگا سنو 2 بہنوں سے ایک وقت میں اکٹھا نکاح کرنے والوں اب نہیں ہوگا یہ بھی سن لو بھئی نوجوانوں 2 بہنوں کٹھا ہی نکاح کر لیتے سن ایک بہن اگے کول ہوندی سی تے چھوٹی بہن جنوں اسی سالی آنے ہاں سسٹر ان لا جنوں اسی بہنوئی تھی سمجھ کے بہن سمجھ کے ودیا کرنے ہیں نا اس زمانے وچ ادو اپنی بیوی نو آندے سن پہ نکی بہن دی سنیا شادی پہ کر دے وہ آندی سی کرنے ہیں کتھے لب دے پھرنے ہیں وہ سکے لب دے پھر دے تو جڑا میں لبا ہے تو میرے والی کار چھڑو تو کر نہیں دے سن چلو پھر بندے میرے لو ویندے نے جی میں رشتے کراندا ہوندا سا ادو اور مینوں کہ آندے قرآن پڑھو جی مہربانی کیوں وہ قانون دی کتاب پڑھے اور قانون جڑے پڑھے نا وہ حلف نہیں پہ ہون دیندے جڑے قانون پڑھے نے وہ کئی وچوں شکا کر لینے وہ یار جی قانون لوگ پڑھ کے سیاست کرتے ہیں تسی قرآن پڑھ کے دین یاد تے کرو نا ہاں مہربانی اللہ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ جو گزر اے بڑا لطف ہے جو گزر گئی وہ گزر گئی پہلے بھی فرمایا إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ جو گزر گئی وہ گزر گئی ایڈا کریم ہے آندہ ہون تسی عیب چھڑ دے ہو میں پچھلے پھولا پھالی نہیں کر سبحان اللہ جڑیاں متریاں ماوانا نکاح کر چکے ہو چھڑو معافی إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ جو گزر گئی وہ گزر گئی اچھا 2 بہنوں سے اکٹھا نکاح کرنے والوں خبردار ان تجمعوا بین الاختین 2 بہنیں ایک گھر میں اکٹھی نہیں ہو سکیں گی ہن سوچو کنوں تکلیف ہوئی ہوئے گی تہاڈی کیا بات ہے مہربانی تیسری آیت مجیدہ پڑھنا تے گل کلوز کر دینا سورہ مبارکہ نساء دی ہی ایک آیت پڑھنا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سنو اے لوگو ہم نے حدود و قیود بنائے ہیں مثلا اللہ نے فرمایا مثلا الذین
یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، جس بی بی کا بندہ فوت ہو جائے 4 مہینے اور 10 دن کوئی خدمت پیش نہ کرے، 4 مہینے اور 10 دن کے بعد وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، قانون ہے۔ معافی دیا جی تھی چپ کر گئے، ساڈے علاقے چ یہی قانون ہے، بی بی دا بندہ فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن نکاح نہیں کر سکتی۔ میں فیصلہ باد کی گل نہیں کر رہا، معاف کرنا، تہاڈا چپ ہونا دلیل ہے، تو سنی گل اج میرا نہیں جی جی میں تساں ویکھیا میرے لو ساڈے علاقے وچ قرآن دے مطابق اتنے بھی شکر ہے، ایک مہربان بولے انہوں نے کہ اتنے بھی یہی کروں، میں گھبرائی گیا بندہ 4 مہینے تے 10 دن تو بعد بی بی نے کر سکتی ہے۔ پہلے اگر کسی بندے نے خدمت کرنی بھی ہوئے بطور شوہر، مثلا کئی تیار ہوندے ہیں نا بیچاری دا کوئی نہیں رہ گیا، کوئی نہیں رہ گیا، اللہ فرماتا 4 مہینے تے 10 دن تو اورا اورا گل نہیں کرنی، ایک ہی ہے جی، ایک قانون ہے۔ ہن سوچو کنوں کنوں تکلیف ہوئی، واہ واہ، اور جڑے بیوہ انہوں اڑیک دے ہون، تساں غور نہیں فرمایا، انہاں تے پابندی لگ جائے کہ 4 مہینے تے 10 دن کوئی بندہ اتنا شادی نہیں کر سکتا، شادی ہوندی نہیں، وہ کی ہے قانون، مطرعی ماں نکاح نہیں ہوندا، ایک ہی ہے۔ مہربانی ایک باری قانون منہ تو آکھنا جی، قانون۔ اچھا 2 بہناں نال اکٹھا نکاح نہیں ہوندا، ایک ہی ہے قانون۔ اچھا 4 مہینے 10 دن تو پہلا بیوہ نال نکاح نہیں ہوندا، ایک ہی ہے قانون۔ سگٹاں تے پابندی لگے، اور تھلے منہ کر کے بیٹھا ہوئے، اتوں کوئی پٹھان آ جائے، وہ آ کے کی آ، وہ آندا پٹھان صاحب ہے نا سیٹاں تے پابندی لا چھڑی ہے، وہ آندا تو سیراں نوں پر ہونا ہے، ساڈی نسوار بند ہوئی ہے۔ یہ دا مطلب وہ یار آپس وچ نہیں، وہ جو یار ہو گئے نے، تساں غور فرمایا، جہاں سگٹاں والا سی وہ دا یار ہو گیا، نسوار والا وہ دا یار ہو گیا۔ اگر تمباکو والے پان تے پابندی لگ جائے، تیجا وہ بھی اتھے ہی آ جائے گا۔ اور کی بنیا جے، وہ آندا ویکھو جی آوندیاں سار سگٹ بھی بند، کھان آندا نسوار بھی بند، وہ آندا چھڈو نسوار نو دفع کرو، وہ پان تمباکو والے نہیں پہ لبدے۔ 3 ہو گیا جے، یہ تو میں اگے تاں بٹھا آ جائے، وہ آ کے تسی روندے ہو پن سواراں نو، ایتھے گڈیاں چاڑن تے بھی پابندی لگ گئی، آندے نے ڈور پھر جاندی ہے، بندے مر جاندے نے، اسی بندے مارن واسطے گڈیاں چاڑنے ہاں، گڈیاں والا بھی اوتھے اسے پھٹے تے، گڈیاں والا بھی اوتھے، سیٹاں والا بھی اوتھے، پان والا بھی اوتھے، نسوار والا بھی اوتھے۔ ادو اگے میں کوئی مثال نہیں دینی، ہن پتہ لگا جو فیصلہ آباد والے ہو محمد دے خلاف بندے کٹھے کیویں کیویں ہوئے نے، سبحان اللہ۔ جویں جویں پابندی لگتی گئی ہے قانون شکن اکٹھے ہوندے گئے، سارے اٹھاؤ میرے نال، قانون شکن اکٹھے ہوندے گئے نے۔ جویں یہ قانون شکن اکٹھے ہوئے نے نا، خدا دی قسم اس ویلے پھر وہ آکھن لگے وہ یہ قانون آیا کتھوں ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے بھیجا ہے۔ انہاں کہ اللہ کتے لب جائے گا، حضور آیا صدقے جاؤ، انہاں کہ وہ نظر نہیں آوندا کدھر، انہاں کدی بھی نہ، اے اکھاں نوں ویکھ ہی نہیں سکدی، لا تدرکہ الابصار، یہ اکھاں نوں ویکھ ہی نہیں سکدی۔ انہاں کہ لیاوندا کون؟ انہاں کہ لیاوندا جبریل ہے۔ اس کہ وہ کہڑے راہ آوندا؟ حضور نے فرمایا وہ بھی تانوں کو نہیں دسنا، وہ بھی غیب جی آندا تے مینوں مل کے جاندا، ایتھے بیٹھا بھی ہوئے تو تانوں پتہ نہیں لگنا۔ انہاں آکھیا جن نے قانون بھیجیا، ہن تکلیف حضرو قانون دی، ہو سکے جس بھیجیا ہے وہ لبدا نہیں تے جڑا لیاوندا ہے وہ دسدا نہیں۔ ہن پھر تسی ہے ہو جڑے بول دے ہو تے وچوں قانون نکلدا، ہائے ہائے تسی بولتے ہو تو وچوں قانون نکلتا ہے۔ ایک قانون تیرے لباں دی حرکت دا نہ ہے،
بسم اللہ دی بے تو لے کے والناس دی سین تک تو بولنے تے نکلتا ہے، تو چپ نہیں ہو سکتا۔ نبی فرمایا جمعہ ہی کوئی نہیں، صدقے جانا جرا مینو چپ کرائے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، میں مرضی سے نہیں بولتا، وحی سے بولتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں سارے دوستان سے زیارت کر رہا ہوں، مہربانی کہنے لگے تھوڑی زبان بند نہیں ہو سکتی، فرمایا بند تو تا ہوگا جب میں مرضی نہ بولتا ہوں، میں تو کدی اپنی خواہش نہ بولیا ہی نہیں، میں اللہ دی وحی نہ بولنا۔ انہاں کے وحی کی ہے، فرمایا امر خدا بندی تو اڈا کی کریے، فرمایا ایک ہاتھ تے چاند رکھ دیو دوجے تے سورج، میں روک نہیں سکتا، میں آیا ہی ایسے کام، حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے میں دسن آیا۔ ہن سوچو پیو کتاب دے ویر نہیں پے، پیغمبر دے ویر کیوں پے؟ قانون ہے بھئی، قانون ہے، صدقے قانون ہے، قانون کوئی نہیں، وہ دے قتل دا پروگرام بنایا نبی دے ہے، صدقے جاواں میں ذمہ دار قیامت تک جے کسے کافر نے قرآن ساڑن دا پروگرام بنایا، جے کسے مشرک نے قرآن چوری چکن دا پروگرام بنایا، پروگرام میرے نبی دے قتل دا بنایا، انہوں کچھ نہیں آندے۔ وہ سنو کی بندہ 6 کلاشن کوفاں ڈگی چ رکھ کے تہیرون دے 2 ڈبے سیٹ تھلے رکھ کے یہ سارا نجائز تے جاندہ ہوئے گڈی تھے، تے جے کسی کو ڈردا ہوئے تو کیوں جاندہ ہو؟ کون نہیں ڈردا؟ تے قانون دی کتاب ڈیش بورڈ تے پئی ہوئے، میں کہ یہ بیان ہوں اس قانون دی کتاب لکھے ہے کہ کلاشن کوف رکھن دی اے سزا ہے تے ہیروئن رکھن دی اے سزا ہے، سزاواں والی کتاب قانون والی سامنے ڈیش بورڈ تے پئی ہے، آنے کڈ کے پہ ویندا ہے تے کسے کو نہیں ڈردا، اڑدا ہی جاندا ہے، اڑدا ہی جاندا، کسے کو نہیں ڈردا، جننے بندے جو کوئی گل نہیں، رولا ہی کوئی نہیں، ایک پولیس والا ہاتھ دے وے او دے پیروں تھلے زمین نکل جاتی، تساں غور ہی نہیں کرنا۔ میں آنا 100 بندہ کروڑ بندہ لکھ بندہ انہوں ملتا ہے تے لکھ کولو نہیں ڈرتا، یہ لکھ کولو نہیں ڈرتا تے کتاب کولو نہیں ڈرتا، کتاب کولو ڈرتا ہوتا قانون دی کتاب دے وچ پئی، بہت شکریہ، قانون دی کتاب تو دی گڈی چ پئی، قانون دی کتاب کولو نہیں ڈرتا تے لکھ بندہ راہ چ ملیا تے کسے کولو نہیں ڈرتا، بھاویں کڈے کڈے بندے وڈے نہیں ڈرتا، ایک وردی والا ہاتھ دے وے تے او دے کولوں ڈردا ہے، ایک کولوں ڈردا ہے، کیونکہ بندے قانون دیاں کتاباں تو نہیں ڈردے، اس ادارے کولوں ڈردے نے جڑا ہاتھ پانا۔ صدقے جاواں بھائی مولا تانوں جزائے خیر دے، اس ادارے کولوں ڈردے نے جڑا ہاتھ کڑی لاندا ہے، او جنے پڑھنا او دے کول کتاب نہیں پڑھدی، او یار کتاب نہیں پڑھدی، تسی مسیت دے اندروں کنڈی مار کے تاش کھیڈو، جوا کھیڈو، قرآن اتھا ہی پہ نے تو اڈا کہ ہے قرآن تو انہوں پڑھنا تے انہیں جنہیں بوا کھولنا ہے، انہوں پتہ لگا جے قانون کی کتاب اور ہے، پکڑنے والا ادارہ اور ہے، لکھ بندہ پرائیویٹ گزرے تو بندہ لکھ کولو نہیں ڈرتا، ایک بندہ وردی والا ہاتھ دے رہے او دے کولو ڈرتا ہے، انہوں پتہ لگا یزید کروڑ کولو نہیں ڈرتا، ایک حسین کولو کیوں ڈرتا؟ بڑی خیر ہوئے قانون نافذ کرنے والے ادارے دا نام حسین، بہت شکریہ میرے مہربانوں، اس قانون نے پوری دنیا نو ٹینشن چھپائے اور ہر قانون شکن اس قانون دے خلاف سی، پھر ہو سکے اللہ لبدا نہیں، جبریل دسدا نہیں، تو انہوں نہیں ایسا چھڑنا، سال اٹھاؤ جی، اللہ دے دشمن، جبریل دے دشمن تے قانون دے دشمن، میں پنجابی بولن لگا، ہتھی اللہ دے نہیں پہ، ہتھی جبریل دے نہیں پہ، ہتھی قرآن دے نہیں پہ، کدی ہتھی پہ، بولو بولو،
پیغمبر دی اللہ دے دشمن، جبریل دے دشمن، قانون دے دشمن، جدو قانون نافذ کرنے والے ادارے دے چیئرمین دی ہتھی پیر نا جڑا اگے آیا وہ علی ہے۔ مولا تانوں جزائے خیر، آواز ہے وجنا جس اگے کھڑو گیا کہ میں ایک لفظ بڑا پرانا آج پھر دورا دوں، بڑے اس لفظ نہ بندے خراب ہوئے نے، میں ہوں نا ایسے لفظ ہے، ایسا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل لفظ ہے یا کوئی پریم دا لفظ ہے یا کوئی عشق دا لفظ ہے، ایدی لپیٹ چ باہر دیاں بیبیاں پاکستان چاہ کے کھجڑ ہو گئی ہیں۔ کسے بندے نے انہوں لکھ دیتا ہے میں ہوں نا، وہ اپنا ملک ہی چھاڑ آ کے اتھے کھجڑ ہو گئی۔ جنہیں منڈے کو مری جانتے پیسے نہیں، وہ آندا میرے کو تو پیسہ کو نہیں یار تسی ٹر جاؤ، تو وچوں کسے امیر دا بچہ آندا وہ چھٹ پر آپ نہیں پیسے دیندا، میں ہوں نا، اے میں ہوں نا، ایسا میں ہوں نا ایسا لفظ ہے بڑا پریم دا عشق دا لفظ ہے، میں ہوں نا، بس ایسے انداز لڑان دے رہے کہ بندہ ماں بھول جاندہ ہے، پیو بھول جاندہ ہے، پہنا پرا بھول جاندہ ہے، میں ہوں نا، ایک کدرے فٹ نہیں آیا، سارے جھوٹ ہی بولے ہیں، ایکو تھا ہی فٹ آیا، جدو نبی دے دشمن آئے نا علی آکھے میں ہوں نا، دھوپے چھاوے کرنے پیندے نے بت جڑے سونے دے بوترے اندر رکھنے پیندے نے، مطلب کوئی لے نہ جائے۔ حضور نے فرمایا سونے دے بوت اندر کیوں رکھ دیو تے مٹی دے باہر کیوں رکھ دیو؟ انہوں نے مٹی دا تو اور بھی بنا لیں گے تے سونے دا کوئی چوک کے جانا لے جائے۔ پیغمبر نے فرمایا فرد بلے ہو تواڈے منن تو، جیڑا اپنی حفاظت آپ نہیں کر سکتا تانوں پتر کتوں دے گا؟ تو غور نہیں فرمایا؟ لو جناب انہوں نے کیا 360 ساڑھے آڑے ایک تیرے آڑا من جانے ہاں اے لا نہ آگ، نبی فرمایا لا پہلے اور ہے ہی کوئی نہیں، انہوں نے کیا وجہ کی ہے تو منوانا تے اپنا منوا، نبی فرمایا پہلا بچوں جھوٹے کٹو گے تو سچا آئے گا نا، بچوں جھوٹے ایک پاسے کرو، لا الہ الا اللہ کہنے لگے نہیں 360 ساڑھے آڑے ایک تیرے آڑا 364 پہ منوں گے ساڑھا کی پہ بگڑتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک دے کام میں نہیں کدی کیتے تے نہ میں کرنے نے، تسی 360 نو ہی منو تے میرے آڑا بچ ایک سچا پا کے تے 360 بچ جھوٹے پا کے تے پھر آکو سارے ہی کو جانے جڑے تو اڈے آڑے نو کسے کام دے ہے ہی نہیں، لا اچ قانون ہے۔ آؤ جی دشمنی کتھوں شروع ہوئی ہے؟ اس لا تو شروع ہوئی ہے۔ اللہ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں پہلے لا قانونیت تھی، اب قانون آ گیا ہے کہ جس عورت سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں اس نے تمہیں پیدا کیا ہے یا نہیں کیا، وہ ستیلی ماں بھی ہے تو تمہاری ماں ہے۔ قانون سنو جی، قانون سنو، ستیلی ماں نہیں ہوندی ایک بندے دیا 4 بیویاں نے مثال دے طور تے، اور ایک بیوی دی اولاد نہیں باقی 3 چو اولاد ہے، اور 3 چو اولاد ہے تو اپنی اپنی ماں نو ماں سمجھتے ہیں۔ اللہ فرمایا جوڑی ستیلی تو اڈے پیو دے نکاح چنا وہ بھی تو اڈی ماں ہے۔ ایک قانون ہے، ایک قانون ہے، ہوتا تکلیف اس گل دی کوئی نہیں، ستیلی ماں نہ چلو بندہ نہ بولے، زیادہ سے زیادہ یہ کہ نہ بولے اچھا نہ سمجھے، لیکن ماں ہی بندے سمجھتے ہیں تقریبا مترئی ماں، وہ زبانہ بڑا خطرناک سی، ادو ستیلیاں ماں نال نکاح کرتے سن بچے والد دے مرن تو بعد، والد دے فوت ہو جان تو بعد جیڑی مترئی ماں ہوندی سی ستیلی ماں او دے نال منڈے نکاح کرتے سن پی بابا جی تے ٹر گئے نے تے تساں ہن کتھے جانا ہے، ایتھے ہی رہو۔ جڑے بندے میرے منہ والوں پہ وہندے نے میں بھی ادو کوئی نہیں سا تے تسی بھی ادو کوئی نہیں سو تے بندے پہ سوچتے نے ایڈے ایڈے بے حیا بھی ہوندے سن، ایڈے بے حیا ہوندے سن تے یطہرکم تطہیرا آئے نے، وہ ایڈے ایڈے پلید ہے سن تے پاکو پاکیزہ ہستیاں آئیاں صدقے جا۔ ایتھے کی بنا میرے نوجوانوں نے ویکھیا ہے کہ ستیلیاں ماں نال بھی بندے نکاح کر لیں گے، سوسائٹی ایسی سی، معاشرہ ایسا سی۔
یہ مطلب ہے تہاڈا اج حیران ہو کے میرے لو ویکھنا دلیل ہے کہ بندے پریشان ہو گئے نے کہ انج دا معاشرہ سی. یہ مطلب ہے بڑا گیا گزرا میرا زمانہ ہے جڑا عیب ہے. نبی تو بعد 1500 سال بعد دا زمانہ ہے، لیکن آج بھی شرافت نہیں کو ہے. سار اٹھاؤ یار، آج بھی اتنی شرافت ہے کہ بچہ میرے منہ لو ویکھے مولوی کی بیان ہے، قرآن ہے. ستیلیاں ماواں نال، ماں تے ماں ہوندی ہے، بھاویں ستیلی ہوے، پیو دے نکاح چ آ گئی تے ماں ہو گئی، کوئی گل کرنا ہوئے. ایویں دے بندے سن، ایویں دے بندے سن، ایویں دے بندے سن. اج 2022 تسی اندازہ لاؤ کیڑے زمانے چ بندے دی میں گل پہ کرنا. اس زمانے دی سوسائٹی اس سوسائٹی دے برابر جوگی بھی نہیں سی. نہیں تو غور ہی نہیں فرمایا یار. اج شیعہ سنی بچیاں نے میرے نو ویکھیا کہ بندے انجتے سن کہ ماں نال نکاح کر لیتے سن بھاویں ستیلی سی. یہ مطلب ہے اج دا بچہ بھاویں نمازی ہے یا نہیں وہ حیران ہوئے، روزہ دار ہے یا نہیں حیران ہوئے. حیران ہویا حمیت دی وجہ تو، حیران ہویا غیرت دی وجہ تو کہ انجتے بندے سن. ہاں ہن پتہ لگ گئی. اور جڑا زمانہ ایس زمانے دی برابری نہیں کر سکتا وہ حیدر کرار دے برابری کر سکتا. کیا بات، مولا تانوں جزائے خیر. بہت شکریہ. میں جلدی عرض کر رہے ہیں کیونکہ حضرت ابو قیس صحابی فوت ہو گئے. ان کا بیٹا جاندیاں اپنی جو ستیلی ماں سی وہ چادر سٹ گیا. وہ زمانے چ مطلب ایسی کہ میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا، یہ علامت ہوندی سی. چادر سٹ گیا. اج میں دو جملے بڑے عظیم کہنا چاہتا ہوں. زہر ثانی زہرا کی مجلس شہادت ہے اور بی بی کے سارے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کربلا سے لے کر زندان شام تک اور زندان شام سے لے کر نانا کے مزار تک خدا کی قسم اللہ کا ایسا سجدہ کیا کہ زین العابدین امام بھی تعجب کرنے لگے. جملے کی قدر کیا کرو. بی بی کی یہ عظمت اگر بی بی کے عزادار ہو اور بی بی کی صفے عزا پہ بیٹھے ہو تو زین العابدین امام. اسی لیے میرے آقا نے ثانی زہرا کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا یا امتی انت عالمت غیر معلمت وفہمت غیر مفہمت. کہا اے بھٹی اماں آپ علم کی اس منزل پر فائز ہے کہ جس سے آگے علم کی کوئی اور منزل ہی نہیں ہے. جی بی بی کہنا سننا میں نے تو پڑھنا بی بی کی عظمت میں. کہا انت عالمت غیر معلمہ، تو ایسی عالمہ ہے جس نے کسی سے علم لیا نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، جس نے کسی سے علم لیا نہیں ہے اور دانائی کی، حکمت کی، معرفت کی اس منزل پر فائز ہے کہ جس سے آگے دانائی کی کوئی اور منزل ہی نہیں ہے. خدا کی قسم معصوم زبان ہے، نہیں یہ معمولی زبان نہیں ہے. جس سے آگے دانائی کی، توجہ چاہوں گا، دانائی کی کوئی منزل ہی نہیں ہے. اب سرکار رسالت ہے، توجہ چاہوں گا، مقام مناجات میں ہے. سمجھ گئے نا کہ مصطفیٰ کا چہرہ کتنا نورانی تھا، اس کے اندر کتنا نور تھا. کبھی سوچا ہے کہ سرکار رسالت کے اندر یہ نورانیت آئی تو کیسے آئی، یہ نور آیا تو کیسے آیا، یہ عظمت ملی تو کیسے ملی. توجہ چاہوں گا، یہ عظمت ملی تو کیسے ملی. کس طرح سے نور الہی کی تجلی مصطفیٰ کے چہرے پر ہوئی، کس طرح مصطفیٰ مظہر نور پروردگار اللہ نور السماوات والارض
अर्ज, किस तरह से मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह नूर समावात वल अर्ज का मजहर बने। तवज्जो चाहूंगा, किस तरह से सरकार रिसालत नूरानी वक्त जो जवान बैठे हो, सानी ज़हरा की मजलिस इसलिए मुनाजात पढ़ रहा हूं, खुदा की कसम यही मुस्तफा है। खाके मदीना पर अपना रुखसार रखते हैं, रुखसार रख कर बारगाह रब्बुल इज्जत में मुनाजात करते हैं, इलाही ला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐनिन अबदा वला अकल्ल मिनहा वला अक्सर मिन ज़ालिक। जिन पेशानियों में सजदे के निशान हैं वो महजूज होंगे इन मुनाजात से। परवरदिगार आलम, मैं तेरा हबीब तेरी बारगाह में सजदा गुजार हूं, तेरा सजदा करता हूं। मकाम मुनाजात में सजदे से मुस्तफा ने सर उठाया, सर उठाकर दस्ते नियाज को दराज किया। सरकार रिसालत ने दस्ते नियाज दराज करके बारगाह रब्बुल इज्जत में मुनाजात की। फरमाया इलाही, तवज्जो चाहूंगा, इलाही सजदा लका सुआदी व ख्याली व आमन बिका फुआदी अफल तो वजही अलग तुराबे। तो जो फरमा रहे हैं मेरे दोस्तों कि सरकार रिसालत मकाम मुनाजात में है, कहते हैं परवरदिगार आलम मैं मुस्तफा वो हूं, मैं मुस्तफा वो हूं। परवरदिगार आलम मेरे तेरी फुआदी, ऐ अल्लाह वो दिल जिस पर तूने कुरान नाजिल किया है। जी सरकार रिसाला समझना जरा, वो दिल कि जिस पर तेरी जात ने कुरान को नाजिल किया है, ऐ अल्लाह जब उस दिल पर निगाह बसीरत डालता हूं तो तेरी अजमत के अलावा किसी और की अजमत नजर नहीं आती है। जी अजीम मुनाजात है ना, अजीम मुनाजात है। अब आप समझ गए कि सरकार रिसालत के वजूद का जर्रा जर्रा बारगाह रब्बुल इज्जत में झुकता हुआ नजर आता है। अब इधर क्या है, इधर क्या है, अब समझना इधर क्या है। सरकार मुस्तफा के दामन में क्या है, इधर क्या है, सजदा है, दुआ है, मुनाजात है, राज और नियाज है। जमीने नियाज झुकाकर अपनी तमन्नाओं का इजहार करना है, दामन मुराद फैलाकर अपनी हाजात को तलब करना है। तो जो चाहूंगा दस्ते नियाज दराज करके बारगाह रब्बुल इज्जत में इंतजा करना है। फिर उधर क्या है, जलालत है, जबरूत है, किबरियाई है, आजमत है। तवज्जो चाहूंगा दोस्तों, भाई ध्यान रहे हो ना मेरे भाइयों, कहा वहां क्या है, जलालत है, जबरूत है, अजमत है, किबरियाई है, वो सजदों के लायक है, वो इबादतों के लायक है, इंतजा करने के लायक है। अल्लाह वो जात है कि जिसके दरवाजे पर तकबुल पाप किया जाए तो अता करने में बुखल नहीं करता है, गुनाहों की माफी मांगी जाए तो मुआफ करने में बुखल नहीं करता है। वो अल्लाह इतना करीम है कि बिन मांगे भी अता कर देता है। हाय 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 हाय, समझना, बिन मांगे भी अता कर देता है। तो इस तरफ क्या है, मैं जुमला मुकम्मल कर रहा हूं, इस तरफ क्या है भाईजान, सजदा है, दुआ है, राज़ो नियाज है, मुनाजात है, इल्तिजा है, जबीने नियाज झुकाना है, दस्ते नियाज दराज करना है, दामन मुराद फैलाना है। उधर क्या है, करम है, सखावत है। तवज्जो चाहूंगा, करम है, सखावत है, जलालत है, जबरूत है, अजमत है, किबरियाई है। इसीलिए तो मुस्तफा मकाम मुनाजात में फरमाते हैं अफर तो वजही अलग तुराबे व हुक्कली अन अस्जुद लका। का परवरदिगार आलम तेरी किबरियाई ही ऐसी है कि जब तक मोहम्मद खाके मदीना पर रुखसार रखकर तेरा सजदा न करे, न सजदे की लज्जत महसूस होती है, न तेरी किबरियाई का हक अदा होता है। क्या मकाम मुस्तफा, क्या अजमत है सरकार मुस्तफा की। सरकार मुस्तफा की अजमत है ना कि परवरदिगार आलम जब तक खाक पर रुखसार रख कर तेरा सजदा न करूं,
نہ سجدے کی لذت محسوس ہوتی ہے، نہ مناجات کی لذت محسوس ہوتی. گھبرا تو نہیں رہی میرے دوستوں جی؟ بی بی کی دعا میں شہادت اس لیے مجلس سے پڑھ رہا ہوں. نہ سجدے کی لذت محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی پروردگار عالم مناجات کی لذت محسوس کرتا ہوں. اب یہی سرکار رسالت، میں نے وعدہ کیا ہے کہ آج میں نے مخدرات کا تذکرہ کرنا ہے. یہی سرکار رسالت تشریف فرما تھے. 3 آدمی جناب مصطفیٰ کے پاس آئے. جب سرکار رسالت کے پاس 3 آدمی آئے، اتفاق کی بات ہے تینوں بھی اللہ کو نہیں مانتے تھے. نہیں مانتے تھے اللہ. ظاہر سی بات ہے جب اللہ کو نہیں مانتے تھے تو رسول اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے. توحید کے بھی منکر، رسالت کے بھی منکر. آئے، آ کر بیٹھے. کہا ابن عبداللہ، ایک تو آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، دوسرا ہم نے سنا ہے کہ آپ جد الانبیاء ابراہیم سے بھی اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں. توجہ چاہوں گا، میں بڑی عظیم مجلس اب شروع کر رہا ہوں جی. ایک تو نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرا آپ جد الانبیاء ابراہیم خلیل سے، ابراہیم سے بھی آپ اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں. سرکار رسالت نے فرمایا بالکل، میں جد الانبیاء ابراہیم سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہوں. ایک بدبخت شخص کہتا ہے کہ جو قرآن عرب تو تھے، لفظوں کو تو سمجھتے تھے. کہا جو قرآن آپ پر نازل ہوا ہے اس میں قرآن نے ابراہیم کی بڑی فضیلتیں بیان کی. کہا ابراہیم امت ہے. توجہ چاہوں گا، ابراہیم امت ہے، یعنی اس وقت روح زمین پر تمام انسانوں کی عبادت ایک طرف، اکیلے ابراہیم کی عبادت ایک طرف. اس لیے قرآن نے، بھائی یاد رہے دوستو، اس لیے قرآن نے ابراہیم کو امت کہا ہے. کہا آپ کے ہی قرآن نے ابراہیم کو اباب کہا ہے. آپ کے ہی قرآن نے ابراہیم کو ابواہن کہا ہے. آپ کے ہی قرآن نے ابراہیم کو منیب کہا ہے. آپ کے ہی قرآن نے، توجہ چاہوں گا، ابراہیم کو حنیف کہا ہے. آپ کے ہی قرآن نے ابراہیم کو حنیفا مسلمہ کہا ہے. توجہ چاہوں گا، پھر بھی آپ ابراہیم سے افضل ہے. سرکار رسالت فرماتے ہیں ہاں میرے قرآن نے یہ سارے فضائل جو میرے قلب پر نازل ہوا ہے، ابراہیم کے یہ سارے فضائل، ابراہیم کی یہ ساری عظمتیں، یہ سارا مقام ابراہیم کے قرآن کے اندر پائے جاتے ہیں. کہا پھر آپ کیسے افضل ہیں؟ سرکار رسالت فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ آپ کے قرآن میں اللہ نے ابراہیم کو خلیل کہا ہے، پھر بھی آپ ابراہیم سے افضل ہے. سرکار رسالت فرماتے ہیں بے شک میرے ہی قرآن میں جو مجھ پر نازل ہوا ہے اللہ نے ابراہیم کو خلیل کہا ہے، میں پھر بھی ابراہیم سے افضل ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھے حبیب اللہ بھی کہا ہے، صفی اللہ بھی کہا ہے. کا شخص حبیب کا مقام خلیل کے مقام سے بلند ہوتا ہے. جی توجہ فرمائی آپ نے، توجہ فرمانا دوستو. حبیب کا مقام خلیل کے مقام سے بلند ہوتا ہے. دوسرا بولا، کہتا ہے ابن عبداللہ، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر موسیٰ ابن عمران سے بھی اپنے آپ کو تم افضل سمجھتے ہو. کہا جی بالکل، نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے اور اپنے بھائی موسیٰ سے، اولو العزم پیغمبر سے، کلیم نبی سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہوں. کہا اچھا، کس طرح سے افضل سمجھتے ہو؟ آپ کے ہی قرآن میں ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، یعنی موسیٰ کو اللہ نے اپنا
کلیم بنایا. جب کلیم ہونے کی اللہ نے ابن عمران کو سند عطا فرمائی، آپ پھر بھی کلیم ہے موسیٰ، آپ پھر بھی موسیٰ ابن عمران سے افضل ہیں. سرکار رسالت فرماتے ہیں کہ موسیٰ کلیم نبی ہے، اولو العزم پیغمبر. ایک جملہ لے لینا، اولو العزم پیغمبر ہے، اللہ کی ہیبت کا مظہر ہے جناب موسیٰ ابن عمران. بڑی بڑے ہیبت والے، اور جناب موسیٰ کے پاس عالمی ریکارڈ ہے، آپ میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا، دنیا میں نہیں ہے. جناب موسیٰ کے پاس عالمی ریکارڈ ہے کہ ایک ہی پنچ سے، ایک ہی مکے سے بندہ مار دیا. جی عالمی ریکارڈ ہے، قرآن کہہ رہا ہے بھائی، عالمی ریکارڈ ہے جناب موسیٰ کا. تو جو چاہوں گا کہ ایک ہی مکہ مارا اور بندہ دار آخرت کی طرف چلا گیا، بندہ مار دیا ایک ہی مکہ مار پر. اللہ کی ہیبت کا مظہر ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ. کہا موسیٰ کلیم نبی ہے، آپ پھر بھی افضل ہیں. سرکار رسالت فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح ابن عمران سے اللہ نے کہاں پر کلام کیا؟ کہا اس وقت اللہ نے کلام کیا جب موسیٰ ابن عمران معراج پر پہنچے. سرکار رسالت نے پوچھا کہ موسیٰ کا معراج کہاں تھا؟ کہا کوہ طور پر تھا. بس جب یہ اقرار لے چکے کہ ابن عمران کا معراج کوہ طور پر تھا تو سرکار رسالت، پڑھے لکھے آدمی کے لیے دو جملے کہنا چاہتا ہوں. اب سرکار رسالت نے پوچھا یہ کوہ طور کہاں ہے؟ کہا روئے زمین پر ہے، یہ کرۂ ارض پر ہے. ہاں اللہ نے کرۂ ارض پر زمین کی وسعتوں میں جناب موسیٰ ابن عمران سے اللہ نے کلام کیا. خدا کی قسم پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کلیم ہے، لیکن اللہ نے کوہ طور پر زمین کی وسعتوں میں موسیٰ سے کلام کیا. کہا میں محمد ابن عمران سے افضل ہوں، میں محمد وہ ہوں کہ جس سے اللہ نے اس وقت کلام کیا کہ جب میں راکب مرکب سبحان الذی اسریٰ بعبدہ تھا. جب میں راکب مرکب سبحان الذی اسریٰ بعبدہ تھا تو اللہ نے وسعتوں میں، اور مجھ سے اللہ نے کلام کیا تو من وراء الحجاب اللہ نے زمین اور آسمان کی رفعتوں پر اللہ نے توجہ چاہوں گا مجھ سے کلام کیا. پیغمبر فرماتے ہیں میں اس سے موسیٰ ابن عمران سے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہتے ہو کہ عیسیٰ روح اللہ، ان سے بھی افضل ہو. سرکار رسالت فرماتے ہیں میں ابن مریم سے بھی افضل ہوں. آپ کا قرآن کہہ رہا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، پروردگار عالم نے مجھے مبارک بنایا ہے. توجہ چاہوں گا میرا وجود باپ برکت ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب عیسیٰ روح اللہ ابن مریم کہہ رہے ہیں. سرکار رسالت فرماتے ہیں میں ابن مریم سے بھی افضل ہوں. ایک مرتبہ چلا کے کہتا ہے معلوم ہے ابن مریم صاحب اعجاز تھے، معجزے والے نبی تھے. کہا کیا معجزہ تھا عیسیٰ ابن مریم کا؟ اب ذرا جاگنا، اپنی خاموشی کو توڑنا، ہاتھوں کو ذرا کھول لینا. کہا کہ کیا معجزہ تھا؟ کہا ابن مریم عیسیٰ روح اللہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے. توجہ چاہوں گا سرکار رسالت نے فرمایا اس معجزے کے باوجود بھی میں محمد ابن مریم سے افضل.
توجہ چاہوں گا، ابن مریم سے افضل ہوں یہ اصرار کر رہا ہے، وہ مردہ زندہ کرتے تھے، آپ کیسے افضل ہیں؟ خدا کی قسم میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، جناب ام سلمہ نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے۔ جناب ام سلمہ یہ کہتی ہے، وہ 3 آدمی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار رسالت بھی تشریف فرما ہے، جب اس شخص نے کہا تھا کہ ابن مریم مردہ زندہ کرتے ہیں تو سرکار رسالت نے اپنے ایک ہاتھ پر، اپنے ایک دست مبارک پر، اپنی ایک ہتھیلی پر دوسری ہتھیلی کو مارا۔ اب ذرا جاگنا جن کے دلوں میں ولائے علی ابن ابی طالب ہے، کہا کہ جیسے ہی اس شخص نے کہا کہ ابن مریم مردے زندہ کرتے ہیں، کہتے ہیں سرکار رسالت نے، جناب ام سلمہ فرماتی ہے کہ سرکار رسالت نے اپنے ایک ہتھیلی پر دوسری ہتھیلی کو مارا، دوسری ہتھیلی کو مار کر سرکار رسالت نے بغیر وحی کے نہ بولنے والی زبان کے ذریعے 2 مرتبہ اپنی زبان مبارک سے کہا یا علی یا علی۔ جاگنا ذرا، ابھی تک آپ خاموش ہو کے سنتے رہے، میں قرآن کی آیتیں پڑھتا رہا۔ بہرحال توجہ چاہوں گا، سرکار رسالت نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مار کر محمد مصطفیٰ نے 2 مرتبہ یا علی کہا۔ جناب ام سلمہ کہتی ہے ادھر مصطفیٰ کی زبان پر لفظ یا علی ختم ہوا، انا عبد من عبید محمد کے دعویٰ کرنے والے علی ابن ابی طالب چشم زدن میں سرکار رسالت کی خدمت میں پہنچے۔ توجہ چاہوں گا، سرکار رسالت کی خدمت میں کہتے، جناب ام سلمہ کہتی ہے منظر کیا تھا، مصطفیٰ مسند علم پر بیٹھے ہوئے تھے، انا عبد من عبید محمد، عبد بن کر سرکار علی ابن ابی طالب مصطفیٰ کے سامنے کھڑے تھے۔ سرکار رسالت نے سوال کیا، کہا یا علی، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تیرا نام لیا تو علی ابن ابی طالب بتاؤ تو صحیح آپ کہاں تھے؟ جناب علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں سرکار رسالت سے، اے میرے آقا میں تو نخلستان مدینہ میں کھجوروں کے باغ میں کام کر رہا تھا۔ کہا پھر اتنا جلدی کیسے آئے؟ سرکار رسالت کی خدمت میں میرے آقا علی ابن ابی طالب عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ، جس ہوا نے آپ کی آواز میرے کانوں تک پہنچائی اسی ہوا کے دوش پہ سوار ہو کر آپ کے پاس آ گیا۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لائیو مجلس طلحہ۔ آج کی مجلس سے خطاب فرما رہے تھے علامہ علی ناصر الحسینی طلحہ۔ علامہ علی ناصر الحسینی طلحہ کے فوراً بعد ایک اور علامہ صاحب خطاب فرما رہے تھے، ان کا نام ہمیں نہیں آتا۔ اگر آپ لوگوں کو ان کا نام آتا ہے تو آپ نے کمنٹ میں ان کا نام لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی علامہ علی ناصر الحسینی طلحہ آج کا جو خطاب فرما رہے تھے اس میں وہ بتا رہے تھے کہ لوگ کیسے ستیلی ماؤں کے ساتھ نکاح کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ علامہ علی ناصر طلحہ مطلب جہالت کی باتیں بتا رہے تھے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کے لوگ تھے وہ سب ستیلی ماؤں سے نکاح کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ واقعہ بتا رہے تھے، ایک وقت میں 2 بہنوں سے بھی نکاح کرتے تھے پرانے زمانے کے لوگ، ٹھیک ہے؟ باقی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے اسی لائیو مجلس طلحہ پہ آپ لوگوں سے مجلس کے آخر میں ایک کوسچن پوچھا جاتا ہے جس کے جواب آپ نے کمنٹ میں دینا ہوتا ہے۔ آج کا جو کوسچن ہے اسکرین پہ موجود ہے، اس کا جواب کمنٹ میں دینا ہے۔ کیا ستیلی ماں سے نکاح جائز ہے؟ آج کا کوسچن ہے، کیا ستیلی ماں سے نکاح جائز ہے؟ آج کا جو سوال اسکرین پہ موجود ہے، کیا ستیلی ماں سے نکاح جائز ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ میں دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تب تک میں آپ کو یہ جو علامہ علی ناصر الحسینی مجلس میں بتا رہے تھے اس کی میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ عرب جاہلیت میں عورت کا مشرتی مقام کیا تھا؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں۔ آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو، گھنٹی لازمی دباؤ تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ قبل از اسلام عرب میں عورت کی کوئی مستقل قانون یا حقوق کی حیثیت نہیں تھی۔ عورت کو ایک خود مختار انسان کے بجائے متروکہ مال و اسباب سمجھا جاتا تھا۔ مرد کی وفات کے بعد اس کے تمام ترکے پر صرف مرد وارثوں کا قبضہ ہوتا تھا۔ خواتین اور چھوٹے بچوں کو وراثت سے مکمل محروم رکھا جاتا تھا۔ جاہلیت کا بنیادی اصول تھا وراثت اس کی جو تلوار اٹھائے۔
بیوہ عورتوں کو بھی شوہر کی ترکے کا حصہ مان لیا گیا تھا۔ شوہر کے فوت ہوتے ہی بیوہ کی ذات پر خاندانی وارثوں کا حق قائم ہو جاتا تھا۔ بیٹے کو والد کے دیگر اموال کے ساتھ اس کی بیوہ بھی وراثت میں ملتی تھی۔ اگر بیوہ سگی ماں نہ ہوتی تو بڑا بیٹا اس پر سب سے پہلا حق جتاتا تھا۔ ستیلی ماں سے نکاح کرنے کی یہ رسم پورے صحرائی عرب میں عام تھی۔ اس عمل کو عربی میں نکاح المقت، غضب و نفرت کا نکاح کہا جاتا تھا۔ مقت کے معنی شدید، ناپسندیدہ اور غضبناک چیز کے ہیں۔ خود عرب کے دانش مند لوگ بھی اس عمل کو اندر سے ناپسند کرتے تھے۔ اس کے باوجود قبائلی رسم و رواج اور معاشی مفاد کے تحت یہ عمل جاری رہا۔ جاہلیت میں اس نکاح کے لیے کسی نیکی یا محبت کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ محض جائیداد اور معاشی تسلط کا ایک طریقہ کار تھا۔ عرب میں عورت کی رضامندی کی کوئی قانونی یا اخلاقی قیمت نہیں تھی۔ بیوہ کو حق نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا نیا جیون ساتھی چنے۔ والد کی وفات کے ساتھ ہی اس کے ذاتی حقوق سلب کر لیے جاتے تھے۔ اس دور میں قبائلی سردار اور طاقتور افراد اس رسم کے بڑے حامی تھے۔ بیوہ کو ایک طرح کی خاندانی ملکیت مان کر منتقل کیا جاتا تھا۔ خاندان سے باہر شادی کی صورت میں جائیداد باہر جانے کا ڈر ہوتا تھا۔ اس ڈر کی وجہ سے ستیلی ماں کو گھر کے اندر ہی رکھا جاتا تھا۔ عرب قبائل میں خاندانی غیرت کے غلط مفاہیم بھی اس کے پیچھے کار فرما تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ بیوہ کی دوسری جگہ شادی ان کی حد تک ہے، اس لیے بیٹا یا دیگر وارث خود ہی اس سے رشتہ قائم کر لیتے تھے۔ اس دور میں عورت پر طرح طرح کے مظالم روا رکھے جاتے تھے۔ شوہر کی وفات کے بعد عورت کو 1 سال تک اندھیرے کمرے میں رکھا جاتا تھا۔ اسی دوران اس کو نہانے یا صاف کپڑے پہننے کی اجازت نہ تھی۔ اس عرصے کے بعد ہی اس کے مستقبل کا فیصلہ وراثت کے قوانین کے تحت ہوتا تھا۔ اگر بیٹا نہ ہوتا تو والد کے بھائی یا دیگر رشتہ دار بیوہ پر قبضہ کرتے تھے۔ عورت کو اس معاشی اور معاشرتی دلدل سے نکالنے کا کوئی راستہ میسر نہ تھا۔ پارٹی ارچل عرب معاشرہ مکمل طور پر مرد سالار، اس نظام میں عورت محض ایک مفعول اشیاء کی حیثیت رکھتی تھی۔ انسانی احترام کا جو تصور بعد میں اسلام نے دیا وہ اس وقت مفقود تھا۔ ستیلی ماں کی حیثیت سگی ماں کے مقابلے میں بالکل مختلف اور بے بس تھی۔ اس شوہر کی وفات کے بعد انتہائی تحقیر آمیز نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ قبائلی معاشی مفادات انسان کے اخلاقی ضمیر پر غالب آ چکے تھے۔ اس دور کی شاعری میں بھی اس رسم کے اشعار اور تذکرے ملتے تھے۔ عرب کے اشرف لوگ اگرچہ اس سے بچتے تھے مگر عام قبائل میں یہ بالکل عام تھا۔ سوتیلی ماں کو وراثت میں حاصل کرنے کا ایک خاص اور متعین طریقہ تھا۔ والد کی وفات کے فوراً بعد بڑا بیٹا اپنے والد کی بیوہ کے پاس جاتا تھا۔ وہ اس عورت کے اوپر اپنا کپڑا یا چادر ثوب ڈال دیتا تھا۔ چادر ڈالنے کا مطلب یہ اعلان تھا کہ اب اس عورت کا مالک میں ہوں۔ اگر بڑا بیٹا نہ ہوتا تو دیگر وارثین میں سے کوئی یہ چادر ڈالتا تھا۔ اس چادر ڈالنے کی رسم کے بعد عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ اگر بیٹا چاہے تو وہ بغیر نئے مہر کے اس سے نکاح کر لیتا تھا۔ اس نکاح میں نہ ایجاب قبول کی ضرورت تھی نہ عورت کی اجازت کی۔ والد کا دیا ہوا پرانا مہر بھی اس کے لیے کافی سمجھا جاتا تھا۔ بیٹا اسے اپنے والد کا متروکہ مال مان کر اپنے ساتھ رکھ لیتا تھا۔ اگر بیٹا خود اس سے نکاح کرنا نہ چاہتا تو وہ اسے قید رکھ سکتا تھا۔ عورت کو تب تک شادی نہیں کرنے دیتا تھا جب تک وہ فدیہ نہ دے۔
فدیہ کی رقم وہی مہر ہوتی تھی جو متوفی شوہر نے اسے دیا تھا۔ جب تک وہ عورت رقم واپس نہ کرتی وہ بلا نکاح معلق رہتی تھی۔ تیسری صورت یہ تھی کہ بیٹا اس سوتیلی ماں کا نکاح کسی دوسرے سے کروا دیتا۔ اس دوسرے نکاح سے جو مہر حاصل ہوتا وہ بیٹا خود رکھ لیتا تھا۔ عورت کو اس نئے مہر میں سے 1 روپیہ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ اس طرح بیٹا اپنی سوتیلی ماں کا سودا کر کے معاشی فائدہ اٹھاتا تھا۔ اگر وہ عورت فدیہ دینے سے قاصر رہتی تو وہ تعزیست قحط رہتی تھی، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں فوت ہو جاتی اور اس کا مال وارثین چھین لیتے۔ اس پورے عمل میں عورت کی اپنی پسند و ناپسند کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ سوتیلی ماں کے اپنے بچے بھی اس ظالمانہ قانون کے آگے بے بس ہوتے تھے۔ اگر سوتیلی ماں کا اپنا سگا بیٹا چھوٹا ہوتا تو بڑا سوتیلا بیٹا غالب آ جاتا۔ یہ رسم خاندانی جھگڑوں اور نفرتوں کا بڑا ذریعہ بنتی تھی۔ ایک ہی گھر میں ماں اور بیوی کا کردار خط ملت ہو جاتا تھا۔ اس سے خاندانی رشتوں کی ساخت اور بالادستی سخت متاثر ہوتی تھی۔ رشتوں کا احترام اور حیاداری کا تصور بالکل ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ اولاد کے لیے وہ عورت جو کل تک ماں تھی اچانک بیوی بن جاتی تھی۔ اس سے بچوں کی نفسیاتی اور اخلاقی تربیت پر انتہا برا اثر پڑتا تھا۔ معاشرے میں جنسی اور خاندانی بے روی کو فروغ ملتا تھا۔ اس رسم نے عورت کو ایک معاشی بوجھ یا آمدنی کا ذریعہ بنا دیا تھا۔ قبائل کے درمیان وراثت کے تنازعات کی بڑی وجہ یہ بیوہ خواتین ہوتی تھی۔ اس رسم میں مرد کے تمام تر حقوق محافظ اور عورت کے صفر تھے۔ یہ رسم انسان کو حیوان کے مرثیے پر گرنے کے مترادف تھی۔ سگی ماں کے بعد سوتیلی ماں کا احترام بھی مسخ ہو چکا تھا۔ جاہلیت کے اس قانون نے خاندانی نظام کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس میں نہ طلاق کے درست قوانین تھے نہ عدت کے کوئی اخلاقی ضوابط۔ یہ محض جنگل کا قانون تھا جو طاقتور کو حق دیتا تھا۔ تاریخ میں عربوں کی اس رسم کو نکاح مقت کا نام مورخین نے دیا ہے۔ یہ عرب کی تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں سے ایک شمار ہوتا ہے۔ سوتیلی ماں یا بیوہ سے وراثت کے تحت نکاح صرف عرب تک محدود نہ تھا۔ میسوپوٹیمیا کی کچھ قبائلی قدیم بین النہرین تہذیبوں میں اس کی شبیہ ملتی ہے۔ قدیم بابلی اور آشوری قوانین میں بھی عورت کی وراثت کا حکم موجود تھا۔ قدامہ میں سامی قبائل کے اندر معاشی جائیداد کی منتقلی کے سخت قوانین تھے۔ وراثت کو خاندان سے باہر نہ جانے دینا قدامہ کا مشترکہ ہدف ہوتا تھا۔ قدیم ایران کے ساسانی دور میں بھی محرم میں شادیوں کو کچھ شواہد ملتے ہیں۔ خویندودا کا نام ساسانی دور میں اسے خوادیدہ دیا جاتا تھا۔ اس کا مقصد شاہی خون اور خاندانی جائیداد کی پاکیزگی تحفظ بتایا جاتا تھا۔ قدیم مصر کے فرعونوں میں بھی خاندانی اقتدار کی خاطر محرم میں شادی کا رواج تھا۔ شاہی خاندان کی شہزادیاں اپنے ہی بھائیوں یا رشتہ داروں سے شادی کرتی تھیں۔ اس سے ان کا مقصد تاج و تخت کو خاندان کے اندر محدود رکھنا تھا۔ قدیمی افریقی قبائل میں بھی بیوہ کو وارثین میں تقسیم کرنے کا رواج رہا ہے۔ بعض افریقی قبائل میں اس رسم کو بیوہ کی وراثت کہا جاتا ہے۔ اس میں فوت شدہ بھائی کی بیوی سے چھوٹا بھائی یا بیٹا نکاح کر لیتا تھا۔ قدامہ میں اس کا معاشی مقصد بیوہ کی کفالت کا بہانہ بھی بنایا جاتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ عورت پر تسلط قائم رکھنے کی کوشش ہوتی تھی۔ قدیم یونانی معاشرے میں بھی عورت کے حقوق انتہائی محدود تھے۔ یونان میں عورت کو جائیداد کی مالکانہ حیثیت حاصل نہیں تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد یونانی عورت کو بھی رشتہ داروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔
رومن لا کے ابتدائی دور میں عورت رومی قانون مرد کی ملکیت مان لی گئی تھی۔ یہی یعنی خاندانی سربراہ کی مکمل پارٹر فیملی سے ملکیت میں رکھا جاتا تھا۔ اگرچہ رومیوں میں سوتیلی ماں سے نکاح باقاعدہ قانون نہیں تھا، مگر استثناءات موجود تھے۔ ہندو مت کے قدیم منو سمرتی کے قوانین میں بھی عورت کو خود مختار نہیں مان گیا۔ منو کے بقول عورت بچپن میں باپ، جوانی میں شوہر اور بڑھاپے میں بیٹے کے تابع ہے۔ ان تمام قدیمی قوانین میں عورت کو جائیداد کی آزادی حاصل نہیں تھی۔ قبائلی نظاموں میں عورت کی ذات کا فیصلہ ہمیشہ مردوں کی مجلس کرتی تھی۔ قدیم منگول اور تاتری قبائل میں بھی پچھلی بیویوں پر وارثین کا حق ہوتا تھا۔ خان اعظم کی وفات کے بعد اس کی غیر سگی بیویوں کو نایاب خان حاصل کر لیتا تھا۔ یہ تمام دنیا میں پھیلے ہوئے صحرائی اور قبائلی عادات کا حصہ تھا۔ جن معاشروں میں آسمانی الہام کا اثر کم ہوا، وہاں یہ خرافات پیدا ہوئیں۔ تحریف شدہ ادیان میں بھی ان اخلاقی ممانعتوں کو دھندلا دیا گیا تھا۔ تورات کے قدیم تحریف شدہ نسخوں میں بعض ایسے قصے شامل کر دیے گئے تھے۔ ان قصوں کا مقصد ان غیر اخلاقی افعال کو سند جواز فراہم کرنا ہوتا تھا۔ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جہالت نے ہمیشہ اخلاقیات پر مشیت کو ترجیح دی ہے۔ جائیداد، زمین، مویشی اور غلاموں کی طرح عورت کا بھی تبادلہ ہوتا تھا۔ دنیا بھر کی ان قدیم رسومات میں ظلم کا مشترکہ عنصر عورت کی بے بسی تھی۔ ان تمام تہذیبوں میں کوئی ایسا قانونی نظام نہ تھا جو عورت کی ڈھال بنتا۔ اسلام سے قبل انسانیت اس اخلاقی احاطہ کا شکار تھی۔ ان رسومات نے انسانی معاشرت کے فطری حسن کو مسخ کر دیا تھا۔ اس پس منظر میں اسلام کا آفتاب ہدایت طلوع ہوا، جس نے ان زنجیروں کو توڑا۔ 7ویں صدی عیسوی میں اسلام نے عرب کے ان جاہلانہ رسومات پر کڑا حملہ کیا۔ اسلام نے سب سے پہلے انسانیت کی بنیاد پر عورت کی عزت نفس کو بحال کیا۔ قرآن مجید نے عورت کو ایک خود مختار قانونی شخص کا درجہ دیا۔ اسلام نے واضح کیا کہ عورت کا وراثت کا مال نہیں بلکہ خود وارث ہے۔ سوتیلی ماں سے نکاح کی رسم کو ختم کرنے کے لیے قرآنی احکامات نازل ہوئے۔ صحابہ کرام کے دور میں جب یہ واقعات سامنے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ حضرت ابو قیس بن ارسلط کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نے سوتیلی ماں کو حاصل کرنا چاہا۔ ان کی بیوہ قباشہ بنت معاون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر فریاد کی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو قیس فوت ہو گئے ہیں اور ان کے بیٹے نے مجھ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائیں۔ سورہ نساء کی آیات اور آیت ان ظالمانہ رسومات کا خاتمہ کیا گیا۔ اسلام نے بیوہ پر زبردستی چادر ڈالنے اور وارث بنانے کو سخت حرام قرار دیا۔ قرآن نے فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ اس آیت نے جاہلیت کے اس معاشی اور قانونی فریم ورک کو دم توڑنے پر مجبور کر دیا۔ سوتیلی ماں سے نکاح پر ابدی اور دائمی پابندی حرمت ابدی عائد کر دی گئی۔ شریعت نے سوتیلی ماں کو سگی ماں کے برابر درجہ و احترام عطا کیا۔ اسلام نے خاندانی نظام میں رشتوں کی حد بندی انتہائی پاکیزگی سے مقرر کی۔ جو عورت والد کے گھریمی نکاح میں ایک بار بھی آ جائے وہ بیٹے کے لیے محرم بن جاتی ہے، چاہے والد نے اسے طلاق دے دی ہو یا والد کی وفات ہو چکی ہو۔ اس حرمت میں کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش یا استثناء باقی نہیں رکھا گیا۔ اسلام نے سوتیلی ماں کے رشتے کو مقدس اور قابل احترام بنا دیا۔ بیٹے پر واجب کر دیا گیا کہ وہ سوتیلی ماں کا احترام اور خدمت سگی ماں کی طرح کرے۔ اس سے خاندانی مقابلے اور نفاق کا ہمیشہ کے لیے کما ہو گیا۔ گھر کے اندر حیا، شرم اور امن و امان کا ماحول قائم ہوا۔ عورت کو یہ آزادی دی گئی کہ وہ عدت کے بعد اپنی مرضی سے کہیں بھی شادی کرے۔ شوہر کا ترک بیٹے کی ملکیت کے بجائے وراثت کے شرعی قوانین کے تحت تقسیم ہوا۔ اس میں سے بیوہ کو اس کا قانونی اور شرعی
حصہ 8واں یا 4 دیا گیا۔ اس اصلاح نے عرب کے معاشرتی ڈھانچے میں ایک زبردست انقلابی برپا کیا۔ صحابہ کرام نے ان احکامات پر فوراً اور مکمل طور پر عمل کی پیرا ہو کر دکھایا۔ جن لوگوں کے پاس سوتیلی مائیں بطور بیوی موجود تھیں ان کے نکاح ختم کر دیے گئے۔ اسلام نے واضح کیا کہ ماضی کے افعال کو معاف کیا جاتا ہے مگر اب یہ حرام ہے۔ اس قانون کے ذریعے انسانیت کو جاہلیت کے دلدل سے نکالا گیا۔ عورت کا مہر اس کی ذاتی ملکیت قرار دیا گیا جیسے کوئی وارث نہیں چھین سکتا۔ اسلام نے معاشرے کو بے حیائی اور اخلاقی زوال سے پاک کیا۔ اس ممانعت نے خاندانی رشتوں میں نفسیاتی الجھنوں کا خاتمہ کیا۔ بچوں اور والدین کے مابین احترام کا فطری تعلق دوبارہ بحال ہوا۔ اسلام کا یہ قانون قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے اور اس نے عورت کی مظلومیت کا خاتمہ کر کے اس سے عز و شرف عطا کیا۔ دنیا کی تاریخ میں حقوق نسواں کا یہ سب سے بڑا اور انقلابی قدم تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اسلام واقعی ایک فطری اور اصلاحی دین ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت میں اس نے کہا کہ ساری ممانعت آئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ان سے نکاح نہ کرو۔ قرآن نے آگے فرمایا مگر جو پہلے زمانے میں ہو چکا سو ہو چکا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام سے پہلے کیے گئے ایسے نکاحوں ماضی کا مواخذہ نہیں ہوگا مگر اسلام لانے کے بعد ایسے تمام تعلقات کا فوری طور پر خاتمہ ضروری ہے۔ قرآن نے اس عمل کے لیے 3 انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ پہلا لفظ یہ انتہائی بے حیائی کا کام ہے، دوسرا یہ اللہ کے شدید غضب اور نفرت کا باعث ہے، تیسرا اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ اتنی سخت مذمت قرآن میں بہت کم گناہوں کے لیے اکٹھی بیان کی گئی ہوگی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عمل اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ اور کبھی ہے۔ فقہا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سوتیلی ماں سے نکاح حرام قطعی ہے۔ اس کی ممانعت کے لیے تمام ائمہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا اجماع ہے۔ اگر کوئی شخص اس حرمت کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ یہ حکم قرآن کی نص صریح سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے یہ عمل کرے تو اس پر سخت شرعی سزا نافذ ہوتی ہے۔ بعض حدیث میں ایسے شخص کے لیے قتل اور مال ضبطی کا حکم بھی آیا ہے۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے ان کے چچا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے پاس بھیجا۔ اس شخص نے اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کی گردن مار دی جائے اور اس کا مال حاصل کر لیا جائے۔ اس سخت سزا سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں اس گناہ کو کیا سنگینی ہے۔ فقہ اسلام میں سوتیلی ماں محرمات ابدیہ ہمیشہ کے لیے حرام عورتوں میں شامل ہے۔ محرمات ابدیہ وہ ہیں جن سے کسی بھی حال میں نکاح ممکن نہیں ہوتا، چاہے باپ نے سوتیلی ماں کے ساتھ خلوت رابطہ کی ہو یا صرف عقد نکاح کیا ہو۔ صرف عقد صحیح نکاح سے ہی بیٹے پر وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد بھی یہ حرمت ختم نہیں ہوتی۔ باپ کی طلاق دینے کے بعد بھی بیٹا اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ دادا اور پردادا کی بیویاں بھی اس حکم کے تحت پوتے اور پرپوتوں پر حرام ہیں۔ نانا اور پرنانا کی بیویاں بھی نواسے کے لیے حرام کے دائرے میں آتی ہیں۔ اسلامی فقہ نے حرمت کے تمام دروازے سختی سے بند کر دیے ہیں۔ اس کا مقصد نسب کی پاکیزگی اور خاندانی درجہ بندی کو قائم رکھنا ہے۔ شریعت میں خاندانی تعلقات کو شہوانی خواہشات پر ترجیح دی گئی ہے۔ اس حکم سے گھر کے تمام افراد کے ادوار اور حدود متعین ہو جاتے ہیں۔ بیٹا اپنی سوتیلی ماں کے سامنے بغیر حجاب کے آ سکتا ہے کیونکہ وہ محرم ہے۔ محرم ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان ماں اور بیٹے کا مقدس رشتہ قائم ہوتا ہے۔ سفر میں وہ اس کی محرم بن کر ساتھ جا سکتی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام نے حرمت قائم کر کے احترام کی راہ کھولی۔ یہ اسلامی شریعت کا ایک انتہائی متوازن اور معقول قانون ہے۔ اس قرآنی فیصلے کو جدید علم بشریت انتہائی حکیمانہ مانتا ہے۔ خاندانی ساخت کا استحکام رشتوں کی واضح حد بندی پر منحصر ہوتا ہے۔ جہاں محرم کے درمیان جنسی حدود دھاندلی ہوں وہاں معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ سوتیلی ماں سے نکاح کی ممانعت نے خاندانی کشمکش کو ختم کیا۔ اگر یہ جائز ہوتا تو بیٹا ہمیشہ اپنے باپ کی زندگی میں اس کا حریف بنا رہتا۔ اس سے باپ اور بیٹے کے مابین
مابین شدید حسد اور دشمنی پیدا ہوتی، گھر کے اندر کا امن و سکون مکمل طور پر برباد ہو جاتا، والد کبھی اپنے بیٹے پر بھروسہ نہ کر پاتا، بیٹا اپنے والد کی وفات کا منتظر رہتا تاکہ اس کی بیوی پر قبضہ کر سکے۔ یہ سچائی انسانی نفسیات کے بالکل خلاف اور زہریلی ہے۔ اسلام نے اس زہریلی سوچ کی جڑ ہی کاٹ دی۔ سائنسی اعتبار سے بھی جنسیاتی پاکیزگی کے لیے دور کے رشتے بہتر ہوتے ہیں، اگرچہ سوتیلی ماں سے خون کا رشتہ نہیں ہوتا، مگر معاشرتی ساخت بگڑتی ہے۔ سوسیالوجی علم اجتماع کے مطابق ہے کہ کرداروں کی تبدیلی سے بچنا ضروری ہے۔ ایک عورت کا ایک وقت میں ماں اور دوسرے وقت میں بیوی بننا نفسیاتی الجھن ہے۔ اس سے پیدا ہونے والی اولاد کے لیے رشتوں کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ اولاد اپنے باپ کو کیا کہے گی اور اپنے بھائیوں کو کیا سمجھے گی؟ سوتیلی رشتوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ جدید دنیا نے بھی تسلیم کیا ہے کہ خاندانی پاکیزگی ہی معاشرے کا سچ ہے۔ اسلام کا یہ قانون ہر زمانے اور ہر خطے کے لیے یکساں مفید ہے۔ اس نے عورت کو وراثت کے مال کی درجہ سے اٹھا کر مالک وراثت بنایا۔ اب بیوہ کو اپنے شوہر کے ترک میں سے 8واں حصہ یا چوتھا ملتا ہے۔ وہ اپنی جائیداد اور مہر کی خود اکیلی مالک ہوتی ہے۔ وہ جہاں چاہے اپنی مرضی و پسند سے دوسرے نکاح کر سکتی ہے۔ کوئی وارث اس کی آزادی حقوق پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے بیوہ کی دوبارہ شادی کو مستحسن و باعث برکت قرار دیا، مگر اس کی حد کو مقرر کر دی، وہ خاندانی محرم سے باہر ہوگا۔ اس سے معاشرے میں بیوہ خواتین کو تحفظ و عزت میسر آئی۔ قبائلی مظالم کا شکار خواتین کو اسلامی قانون نے نئی زندگی دی۔ سوتیلی ماں بیٹے کے لیے بدگمانی کے بجائے شفقت کا مرکز بن گئی۔ بیٹا اپنی سوتیلی ماں کا احترام اپنی سگی ماں کی طرح کرنے کا پابند ہوا۔ اس سے گھروں میں سوتیلی ماؤں اور بچوں کے تعلقات بہتری آئی۔ جاہلیت کی اس رسم کے خاتمے نے عربوں کے اخلاق کو بدل کر رکھ دیا۔ وحشی قبائل ایک مذہب و با اخلاق قوم میں ڈل گئے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس حکم کے بعد عرب میں یہ رسم مکمل ختم ہو گئی۔ مسلمان معاشروں میں آج تک اس گناہ کا تصور بھی نہیں کیا۔ یہ اسلامی احکامات کی عالمگیر کامیابی کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اس قانون نے نسل انسانی کو اخلاقی انحطاط سے بچایا۔ انسان اور حیوان کے مابین تمیز کی بنیادی وجہ یہی اخلاق حدود ہے۔ اگر یہ حدود نہ ہوتی تو خاندانی نظام کا وجود ہی ختم ہو جاتا۔ قرآن مجید کی حکمتیں ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید روشن ہو رہی ہیں۔ جاہلیت کی تاریخ پڑھ کر اسلام کی نعمت کا احساس مزید بڑھ جاتا ہے۔ اسلام نے تحریک کے ترین راستوں کو روشنی میں بدلا۔ سوتیلی ماں سے نکاح کی ممنوعات تاریخ کا ایک عظیم اصلاحی باب ہے۔ اس نے خواتین کو معاشی، قانونی اور معاشرتی خود مختاری فراہم کی۔ رشتوں کا احترام قائم رکھنا ہر باشعور معاشرے کی ترجیح ہونا چاہیے۔ اسلام کا خاندانی نظام دنیا کا سب سے محفوظ اور مضبوط نظام ہے۔ اس میں ہر فرد کے حقوق اور حدود کا تعاقب کیا گیا ہے۔ پرانے زمانے کی یہ دردناک رسم اب صرف تاریخ کے اوراق تک محدود رہ گئی، اور اسلام کی بتائی ہوئی پاکیزہ تعلیمات آج بھی کروڑوں انسانوں کی زندگی منور کر رہی ہے۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لائیو مجلس طلحہ۔ ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو، دوستوں کے ساتھ شیئر کرو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔